پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک مولوی میں اور اللہ کے بندے میں فرق نظر نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے بس کی بات نہیں یہ کام کرے کہ بسوں میں توحید کی دعوت دے، شرک کا رد کرے، فرقہ واریت کا رد کرے۔ میں تو فرقہ واریت کا رد کر رہا تھا، آپ کہہ رہے فرقہ واریت کو ہوا دے رہے۔ کچھ دماغ آپ کا کام کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بریلوی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، اہل حدیث نہ بنو، سلفی نہ بنو، صرف مسلم بنو۔ یہ فرقہ بندی کا رد ہے یا فرقہ بندی کو ہوا دینا ہے؟ پھر جب مسلم بنو گے تو تم شرک کو چھوڑو گے، پھر عرس اور میلے نہیں ہوں گے، پھر یا علی مدد یا رسول مدد نہیں چلے گا، کیونکہ جو مسلم ہو، جو مسلم ہوتا ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ دوسروں کو پکارتا ہے۔ یہ تو بڑی واضح بات ہے۔ پھر جب اللہ کا ذکر کیا جائے، توحید کی بات آئے، تو اللہ کے بندوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتا ہے، وہ توحید کی بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی نشانی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلم میں اور غیر مسلم میں۔ تو یہ کام ہے کرنے کا، اگر آپ دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو۔ باقی اللہ کی دعوت کو روکنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اس دعوت کو روکنے والے، منہ کی کھائی ہے انہوں نے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے اوپر ترس کھاؤ، اپنے بیوی بچوں پر ترس کھاؤ۔ اگر اسی طرح اللہ کی بات کو روکتے رہے تو موت دوبارہ لانی ہے، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی، بجھے نہ بجھے گی۔ اور اگر آج مومن بنو گے، اللہ کے بندے بن جاؤ گے اور فرقہ واریت کا رد کرو گے، پھر دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا ہے۔ جو دین سے کماتا ہے وہ کبھی دین کی بات نہیں کر سکتا ہے، نہ صحیح دین کو وہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ دین تو اس کی کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز پڑھانے کے پیسے لینا، اذان دینے کے پیسے لینا، اور پھر شرک کرنے والوں کو اپنا امام ماننا، پھر فرقہ بنانا، یہی ہے جس نے آج اللہ کے دین کو روکا ہوا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو ذلت اور خواری مسلمانوں کے حصے میں آئی ہوئی ہے، یہ اسی فرقہ واریت کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہے۔ آج اگر یہ شرک چھوڑ دیں، مومن بھائی بن جائیں گے آپس میں سارے کے سارے، ایک طاقت بن جائیں گے، تو پوری دنیا میں ان کا رعب اور دبدبہ ہوگا۔ باقی بھیک مانگ کے مسجدیں بنانا، غلے رکھنا روڈوں کے اوپر، بسوں میں چڑھ کے فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے جی، کیا مسجد بن رہی ہے؟ اس طرح بھیک مانگ کے کبھی کسی نے مسجد بنائی ہے اسلام کے اندر؟ جس علاقے میں مسلمان ہوتے ہیں وہ مل کے اللہ کی مسجد بناتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور مسجد وہ ہوتی ہے جہاں اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، پڑھائی جائے، جہاں بیٹھ کے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاں منصوبے ہوں، وہاں سے جماعتیں نکلیں اور توحید پھیلائیں، شرک کا رد کریں، شرک پھیلانے والے طواغیت کا رد کریں اور بیزاری کا اعلان کریں۔ یہ ہے مختصر سی بات۔ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں سیاسی لوگوں میں سے ہوں، نہ ہی فرقوں سے، مسلک پرستوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ میں صرف اور صرف اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، اور نبی علیہ السلام کی جو بھی صحیح حدیث ثابت ہیں ان کو میں مانتا ہوں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی مسلمانی ہے تو بتائیں مجھے۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کہو گے مسلمان ہو جاؤ تو کیا کہو گے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ پوری کتاب ہے، اس کی تشریح اللہ کی کتاب کو مانو، قرآن کو مانو، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کو مانو، تو وہ تو مسلمان ہو جائے گا۔ تو بتاؤ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ سارا خرافات ہیں جو آج امت کے اندر آئی ہوئی ہیں، اس سے میں کہتا ہوں جان چھڑا لو۔ جو آپ لوگوں نے یا ان بڑے بڑے اکابرین نے اپنی طرف سے اس میں آزمیزش کی ہے، اپنی چلائی ہے بیچ میں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اور کفر و شرک کو آج پیش کیا ہے دنیا والوں کے سامنے اسلام کی صورت میں۔ ان سے جان چھڑاؤ، اصلی اسلام کی طرف آؤ، صحیح دین کی طرف آؤ، جو تمام انبیاء کا دین تھا اسلام، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام، صحابہ اکرام کا دین اسلام، اس کو اب تھام لو گے، اللہ کی کتاب کو تھام لو گے، یہ ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ تو گروہ میں نہیں بٹو گے، فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ فرقہ واریت کا یہ رد ہے دعوت۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔